خداوند یسوع مسیح کے قادر مطلق نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کے پیغام کو ہم دو حصوں میں بیان کریں گے، ایپیسوڈ اے، ایپیسوڈ بی۔ اس پیغام میں ہم سٹرونگز نمبر کا استعمال بھی کریں گے۔ سٹرونگ نمبرز کی ڈیفینیشن ہے ایکسپلین دی میننگس آف دی ورڈز ان دی اوریجنل کانٹیکسٹ آف دی بائبل۔ یرمیہ کی کتاب میں سے آج کے پیغام کو ہم دیکھیں گے۔ یرمیہ کی کتاب 36 باب 27 سے 32 آیت۔ یوسیہ کی سلطنت کے 13ویں برس میں یرمیہ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ یرمیہ سے خدا نے کہا تو بیوی نہ کرنا۔ یرمیہ کو بہت سے جھوٹے نبیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چرواہوں، کاہنوں، بادشاہوں اور لوگوں نے اس کے پیغام کا یقین نہ کیا۔ یرمیہ کا نبوتی پیغام غیر اقوام کے لیے بھی تھا۔ یرمیہ نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کافی حد تک علامات اور نشانات کا استعمال کیا۔ خداوند کی طرف سے یرمیہ پر یہویاکیم بادشاہ کے 4تھے برس میں یہ کلام نازل ہوا کہ یوسیہ کے ایام سے لے کر اب تک جتنا بھی خداوند کا کلام تجھ پر نازل ہوا ہے اس پیغام کو قلم بند کر۔ باروک نے یرمیہ کی زبانی اس پیغام کو قلم بند کیا۔ باروک نے خداوند کے گھر میں سب لوگوں کے سامنے جو یہودیہ کے مختلف شہروں سے روزہ رکھنے کے لیے وہاں پر جمع تھے، جمریہ منشی کی کوٹری میں سے بلند آواز سے پڑھ کر سب کو سنایا۔ میکایا نے وہاں پر خداوند کے پیغام کو سنا اور اس نے بادشاہ کے گھر میں جا کر الیسما منشی کی کوٹری میں بیٹھے عمرہ کو اس پیغام کو سنایا۔ جب عمرہ نے اس پیغام کو سنا تو انہوں نے باروک کو بلا کر کتاب کے تمار کا سارا پیغام اس سے سنا، اور انہوں نے باروک سے کہا تو اپنے آپ کو اور یرمیہ کو چھپا، اور عمرہ نے بادشاہ کو جا کر اس سارے پیغام کے بارے میں بتایا جو کتاب کے تمار میں لکھا تھا۔ بادشاہ نے یہودی نامی ایک شخص سے الیسما منشی کی کوٹری میں سے اس کتاب کے تمار کو منگوایا، اور یہودی نے بادشاہ کے سامنے اور عمرہ کے سامنے اس تمار کو پڑھا، اور جیسے 3-4 ورق اس نے پڑھے تو بادشاہ نے منشی کے قلم تراش سے ان کو کاٹا اور انگیٹھی کی آگ میں ڈال دیا۔ اسی طرح سے سارا تمار جل کے بھسم ہو گیا، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یرمیہ اور باروک کو گرفتار کیا جائے، لیکن خداوند نے ان کو چھپایا۔ ہم دیکھیں گے بائبل میں یرمیہ کی موت کا تذکرہ نہیں۔ ایک عالم لکھتا ہے، روایت ہے کہ یہودیوں نے یرمیہ کو مصر میں سنسار کر دیا، اور جب اسکندر اعظم مصر میں داخل ہوا تو اس نے یرمیہ کی ہڈیوں کو گمنامی سے بچانے کے لیے انہیں اسکندریہ میں دفنایا۔ ڈاکٹر اسلم ضیائی اپنی کتاب آستانوں کی بنیادیں اس میں اس روایت کے 2 ریفرنس دیتے ہیں۔ سر جینز سروے آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ پیج 342، سر لوکیئر آل دی مین آف دی بائبل پیج 183۔ ٹیکسٹ ریڈنگ کریں گے۔ اور جب بادشاہ تمار اور ان باتوں کو جو باروک نے یرمیہ کی زبانی لکھی تھی جلا چکا تو خداوند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ دوسرا تمار لے اور اس میں وہ سب باتیں لکھ جو پہلے تمار میں تھیں، جسے شاہ یہودا یہویاکیم نے جلا دیا، اور شاہ یہودا یہویاکیم سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے تمار کو جلا دیا اور کہا ہے
کہ تو نے اس میں یوں لکھا، یوں کیوں لکھا؟ یہ اس کا اعتراض ہے کہ شاہ بابل یقیناً آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا، اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان۔ اس لیے شاہ یہودا یہویاکیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے۔ اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا، اور میں ان پر اور یروشلم کے باشندوں پر اور یہودا کے لوگوں پر وہ سب مصیبت لاؤں گا جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ تب یرمیہ نے دوسرا تمار لیا اور باروک بن نیریا منشی کو دیا، اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودا یہویاکیم نے آگ میں جلایا تھا یرمیہ کی زبانی اس میں لکھیں، اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئیں۔ 32 آیت ہے، تب یرمیہ نے دوسرا تمار لیا اور باروک بن نیریا منشی کو دیا۔ باروک بن نیریا منشی، اس چیپٹر میں 3 منشیوں کا ذکر ہے۔ جمریہ منشی جو خداوند کے گھر میں خدمت کرتا تھا، الیسما منشی جو بادشاہ کے گھر میں خدمت کرتا تھا، باروک منشی جو یرمیہ کے ساتھ خدمت کرتا تھا۔ منشی کے لیے ہیبریو اسٹرانگ نمبر 5608، اس کے لیے عبرانی اصطلاح صافار جس کا ترجمہ ہے اسکرائب، ربی، ڈاکٹر آف لا، مائی گریٹ ون، مائی آنریبل سر، سیکرٹری، آفیسر، گریک اسٹرانگ نمبر 1122، کلرک، ریکارڈر، کاتب، لکھنے والا، فقی، شرع کا معلم، محرر، مورخ، خطیب، واعظ سنانے والا، یادگار بنانے والا، مضمون نگار، راکم، انشا نگار، نقل نویس، خط اور فرمان لکھنے والا، آمدن اور خرچ کا حساب رکھنے والا، خوش خط لکھنے والا، لکڑی پر خط کشی کرنے والا، پتھر پر کندھا کرنے والا، تحریری حرفوں میں اظہار کرنے والا، تحریری خط میں معلومات دینے والا، کاغذ کو لکھ کر بھرنے والا، کتابیں لکھنے والا، کسی کی زبانی بولنے سے لکھنے والا، عہد ماضی میں مسودہ نگاری کرنے والا، موسوی قانون کے ترجمان، سکھانے والے، کسی شے کے واقعہ ہونے کا وقت اور تاریخ لکھنے والا، جو کسی دوسرے کے لیے خط و کتابت یا معمول کے کام سر انجام دیتا، ریکارڈ کا محافظ ہو اور بڑے بڑے فیصلوں میں معاون ہو۔ یہودیت میں منشی کے لیے دینی اصطلاح فقی زیادہ استعمال ہونے لگی۔ صدوقیوں اور فریسیوں کے اپنے اپنے فقی تھے۔ عزرا ماہر اور کامل فقی تھا، خداوند کی شریعت کا طالب تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا، شریعت کے آئین اور احکام کی تعلیم دیتا تھا۔ عزرا کاہن بھی تھا، خداوند کی طرف سے بھیجے ہوئے فقی۔ ان کو اعزار ثانی کا سامنا ہوگا، ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو مصلوب کیا جائے گا، ان کو عبادت خانوں میں کوڑے ماریں گے اور ستائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے میتھیو چیپٹر 23 میں فقیوں کی بگڑی ہوئی تصویر پیش کی۔ ریاکار، احمق، سام، افی کے بچے،
اندھے راہ بتانے والے، بیواؤں کی حق تلفی کرنے والے، دکھاوے کے لیے لمبی دعا کرنے والے، ان میں راست بازی نہیں، ان میں پرہیزگاری نہیں۔ یہ روایات اور انسانی احکام کو بنانے والے اور خدا کے احکام سے زیادہ ان کو اہمیت دینے والے ہیں۔ جہاں پر فقیوں نے یسوع سے پبلکلی سوال کیے، یسوع نے پبلکلی جواب دیے۔ یہ روحانی طور پہ مردہ ہیں۔ انہوں نے انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ ان کو جہنم کی سزا ملے گی۔ ان کے شاگرد دگنی سزا پائیں گے۔ باروک منشی کے نام سے کتاب بھی منسوب ہے۔ باروک کی کتاب میں غلامی سے نجات کے لیے اس کی دعا ہے، اور وہ خدا کے ابراہیم سے کیے گئے وعدے یاد دلاتا ہے، اور خدا موسیٰ کی رہنمائی میں کس طرح ان کو مصر کی غلامی سے نکال لایا، بابل کی اسیری کی وجوہات بیان کرتا ہے اور بحالی کی امید کا اظہار کرتا ہے۔ باروک کی کتاب کا آخری باب یہ اس خط کی نقل ہے جو یرمیہ نے ان لوگوں کو لکھا جن کو شاہ بابل اسیر کر کے لے جانے کو تھا۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ ان کے بتوں میں کوئی الہی خوبی نہیں، بس ان سے خوف نہ کرو۔ باروک کا دل یرمیہ کا پیغام لکھتے ہوئے دکھ اور غم سے بھرا تھا۔ وہ سوچتا تھا شاید اس کی وجہ سے بیداری آئے گی اور وہ ترقی کرے گا اور آرام پائے گا۔ خدا اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اس بڑی اسیری کے وقت میں ہر بشر پر مصیبت آئے گی، لیکن تیری جان سلامت رہے گی۔ ورس 32 32 آیت۔ تب یرمیہ نے دوسرا تمار لیا اور باروک بن نیریہ منشی کو دیا، اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودا یہویاکیم نے آگ میں جلایا تھا یرمیہ کی زبانی اس میں لکھی، اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئیں۔ بڑھائی گئی باتیں، یہ بڑھائی گئی باتیں کیا تھیں؟ یرمیہ کی نبوت کا دور 40 سال اور 11 مہینے ہے۔ جس تمار کو یہویاکیم نے جلا دیا اس میں 24 سال کا پیغام 1 سال اور 9 مہینے میں قلم بند کیا گیا۔ منشی نے جب یرمیہ کی زبانی دوبارہ کلام کو قلم بند کیا تو اس میں جلائے گئے تمار کی ساری باتیں تحریر کی گئی کہ تمار کو کہاں کہاں پڑھا گیا، یہویاکیم نے تمار کو کس طرح جلایا، یہویاکیم نے تمار پر لکھے پیغام کو قبول نہ کیا، خدا نے کیا سزا اسے دی۔ تمار کو دوبارہ لکھنے کے عرصہ میں جو واقعات ہوئے ان کو قلم بند کیا گیا۔ یرمیہ کی نبوت کے ابھی 16 سال اور 11 مہینے باقی تھے۔ جب یرمیہ کو اسیری کے بعد زبردستی مصر لے گئے، باروک اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا۔ جبکہ بائبل مقدس کا پیغام تحریری طور پر مکمل ہو چکا ہے، تو یوحنا رسول کا اس میں کچھ بڑھانے یا نکالنے والوں کے لیے پیغام۔ مکاشفہ کی کتاب 22 باب 18 سے 19 آیت ہم پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے، کتاب مقدس میں سے۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ آمین۔ 29 آیت۔ اور شاہ یہودا یہویاکیم سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے
کہ تو نے تو مار کو جلا دیا اور کہا ہے کہ تو نے اس میں یوں کیوں لکھا کہ شاہ بابل یقیناً آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا، اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان۔ یہویاکیم کا اعتراض ہے کہ تو نے اس میں یوں کیوں لکھا کہ شاہ بابل آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا۔ آج اکثر جب خدا کے خادم پیغام سناتے ہیں تو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ نبوکت نظر خدا کی طرف سے مقرر خادم تھا، اپوائنٹڈ تھا۔ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں، جتنے بھی اختیارات ہیں، جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ خدا کی طرف سے دی گئی ہیں، اور کوئی حکومت بھی ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے مقرر نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ اگر تو نیکی کرے تو اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی۔ نبوکت نظر کے خواب کی تعبیر دانییل نے کی، اس کی تعریف کی گئی، اسے سرفراز کیا گیا، اسے حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی طرح سے جب آپ بھلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، سرفراز کیا جاتا ہے، اچھے عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو اس سے ڈر، کیونکہ وہ تلوار ہاتھ میں بے فائدہ لیے ہوئے نہیں۔ نبوکت نظر کی تلوار خدا کے غضب کی علامت تھی، اور وہ بدکار کو سزا دیتا ہے، اور بدکار سزا پائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں یہویاکین نے صدقیہ نے خدا کی نظر میں بدی کی اور ان کے لیے سزا مقرر کی گئی۔ صدقیہ سے یرمیہ کہتا رہا اعلیٰ حکومت کی تابع داری کی جائے۔ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ، خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ ٹیکس بھی پے کیا جائے، محصول بھی دیا جائے، خراج بھی دیا جائے، بلز بھی ادا کیے جائے۔ لیکن صدقیہ نے خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے شہر کو جلا دیا گیا، اور وہ باعث بنا شہر کو کہ جلائے جانے کا۔ 31 آیت۔ اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا، اور میں ان پر اور یروشلم کے باشندوں پر اور یہودا کے لوگوں پر وہ سب مصیبت لاؤں گا جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ اور میں اس کو اور اس کی نسل کو، اگر خدا کے کلام کے مطابق چلیں تو خدا نسل کو برکت دیتا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ اور خدا نے شریعت کے مطابق بتایا کہ وہ باپ دادا کے بدکرداری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک اولاد کو دیتا ہے۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر موت کی سزا سے، باپ دادا کی بدکرداری کی سزا سے اور اپنے ذاتی گناہوں کی سزا سے ہم نجات پاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ یہویاکیم کا اگر ہم کردار دیکھیں تو یہویاکیم نے اوریا نبی کو قتل کروا دیا، یرمیہ کی زبانی لکھے گئے پیغام کا یقین نہ کیا۔ وہ چاہتا تھا پیغام اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس نے روزہ کی منادی نہیں کروائی، اس نے توبہ نہیں کی، اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، اس نے خدا کے پیغام کو لائق نہیں کیا، اس نے خدا کے پیغام کو قوم کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔
خدا سے اس کے قہر شدید سے باز رہنے کی منت نہیں کی۔ جن قوموں کے ایسے لیڈرز ہوتے ہیں وہ قومیں مصیبت میں سے گزرا کرتی ہیں۔ 31 آیت، اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا، اور میں ان پر اور یروشلم کے باشندوں پر اور یہودا کے لوگوں پر وہ سب مصیبت لاؤں گا۔ مصیبت لاؤں گا، کیا مصیبت ہوگی؟ کال، وبا، تلوار، شہر جلایا جائے گا، شادمانی نہیں ہوگی، تاریکی ہوگی، لوگ اسیر کر لیے جائیں گے، غلام بنائے جائیں گے، 70 سال تک وہ غلام رہیں گے، اور زمین ویران ہو جائے گی۔ جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا۔ اعلان کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے بال کی، کموز کی، استارات کی، آسمان کی ملکہ کی پرستش کی، اپنے بیٹے بیٹیوں کو آگ میں جلایا، انہوں نے حرام کاریاں کی، زنا کاریاں کی، چوریاں کی، بے گناہ کا خون بہایا، انہوں نے غریب پر، بیوہ پر، یتیم پر، پردیسی پر ظلم کیا اور خدا کے کلام کو رد کیا۔ وہ شنوا نہ ہوئے۔ یرمیہ کی کتاب میں خدا بار بار اپنے خادم کی زبانی کہتا ہے کہ تم شنوا نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے تم مصیبت اٹھاؤ گے۔ شنوا کے لیے اسٹرانگ نمبر، ہبریو اسٹرانگ نمبر 8085، اس کے لیے عبرانی اصطلاح شمع یزرائیل یہوہ الوہینو یہوہ احد، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ سن، خیر، سمجھ سے سننا، توجہ سے سننا، غور سے سننا، دھیان سے سننا، قریب سے سننا، تابعداری سے سننا، فرما برداری سے سننا، مکمل طور پر سننا، سننے میں تیز ہو جا۔ لیکن کیونکہ وہ شنوا نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے سمجھ سے نہیں سنا، توجہ سے نہیں سنا، غور سے نہیں سنا، دھیان سے نہیں سنا، قریب سے نہیں سنا، فرما برداری سے نہیں سنا، تابعداری سے نہیں سنا، مکمل طور پر نہیں سننا، اور انہوں نے سن کر خدا کے کلام کا اعلان نہیں کیا، اور سننے میں وہ سست رہے۔ یرمیہ کہتا ہے کان رکھتے ہو پر سنتے نہیں۔ غرور، گھمنڈ، برے دل کی سختی کی وجہ سے خدا کے کلام کو نہیں سنا، خدا کی آواز کو نہ سنا اور اس کے مطابق نہ چلے، سننے سے انکار کر دیا۔ جو کلام نہیں سنتا وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، جو کلام نہیں سنتا وہ تربیت نہیں پاتا۔ وہ آوارہ ہو جاتے ہیں جو کلام نہیں سنتے، وہ خدا کے غضب کے نیچے ہیں جو کلام نہیں سنتے۔ خدا رد کر دیتا ہے ایسے شخص کو جو کلام نہیں سنتا، بد کردار جھوٹے لبوں کی، جھوٹے نبیوں کی سنتا ہے۔ خدا کے کلام کو سننے میں سلامتی ہے، خدا کا کلام سننے میں دل لگا۔ خدا کا کلام سننا احمقوں کی قربانیوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب کی 1 آیت۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اس پیغام کو سنائے جانے کا مقصد آنے والی مصیبت کے بارے میں بادشاہ جانے، ملازم جانے، اس کے شہر کے لوگ جانے، اس کے باشندے جانے، توبہ کریں، بد کرداری سے باز آئیں، بری روش سے باز آئیں۔ خدا ان کے گناہ معاف کرنا چاہتا تھا۔ آج جب آپ کو بھی خدا کا پیغام سنایا جاتا ہے تو اس میں آپ کی تعریف بھی کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں پر محسوس ہوتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، تو اس پیغام کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے، آپ توبہ کریں۔ کلام کے وسیلہ سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ خدا کی تابعداری میں زندگی گزار رہے ہیں یا نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر تابعداری میں زندگی گزار رہے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے، اگر نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں تو مصیبت آتی ہے۔ جب آپ کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر غور نہیں کرتے، اس پر توجہ نہیں دیتے، یا اسے قبول نہیں کرتے، یا اس کی سچائی کو رد کر دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کلام آپ کی مرضی کے مطابق سنایا جائے، تو یہ اسی طرح سے ہی ہے جس طرح سے یہویاکیم نے خدا کے پیغام کو سنا اور اس نے اسے جلا دیا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو نسلیں جو ہیں وہ نقصان اٹھاتی ہیں، اگر آپ سیاسی رہنما ہیں تو ملک و قوم کو نقصان پہنچتا ہے، اگر آپ چرواہے ہیں تو چرچ کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اگر بڑی گروہ میں سے آپ اکیلے ہیں جس نے خدا کے پیغام کو قبول کر لیا ہے تو پھر خدا بڑی مصیبت میں بھی باروق کی طرح آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ خدا کے پیغام کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں تو خدا معاف کرتا ہے اور نجات کا بڑا کام ہوتا ہے۔ آمین۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہم آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے کہ خداوند ہم نے تیرا پیغام سنا ہے اور ہم تیرے پیغام کو کبھی بھی رد نہ کریں، ہم تیری مرضی کو جاننے کی کوشش کریں، ہم تیرے پیغام پر ایمان لائیں، تیرے کلام پر ایمان لائیں، جس کے وسیلہ سے ہماری نسلیں برکت پائیں، ہمارے گھرانے برکت پائیں، ملک و قوم برکت پائے اور نجات کا بڑا کام